بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد جادو، جنات، تعویذات، اسیب، نظر بد، حسد، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا شکار ہو چکا ہے، یا آپ کے گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا پھر جادو کر کے کہیں جادو دفن کر دیا ہے، تو جادو کے تمام اثرات کو ختم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے آج آپ کے ساتھ صرف ایک دن کا بڑا ہی با کمال عمل شیئر کریں گے۔ یہ عمل ایک چھوٹے سے تعویذ کا عمل ہے۔ اس کی مکمل تفصیل، اس کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور مختلف طریقوں سے جادوگر انسانوں پر جادو کرتے ہیں۔ کبھی ہڈیوں کے ذریعے سے، کبھی الو کے خون کے ذریعے سے، کبھی بکرے کی ہڈیوں کے ذریعے سے، کبھی گوشت کے ذریعے سے، یعنی مختلف طریقہ کار ہیں جادوگروں کے پاس جو جادو کرنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے اس میں مختلف چیزوں کے اوپر جادو کے وار کروائے جاتے ہیں۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں، کن کن چیزوں کے اوپر جادو کے وار کروائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کا جسم و جان، اس کے بعد انسان کے معاملات، اس کے بعد انسان کا کاروبار، اس کے بعد انسان کی گھریلو زندگی، مثلا میاں بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کروا دینا، بیٹوں کو باپ کے مقابلے میں کھڑا کروا دینا، بچیوں کو ماں کے ساتھ لڑوا دینا، بچوں کو نافرمان بنا دینا۔ اب یہ طریقے ہیں جو گھریلو زندگی میں جادو کے ذریعے سے داخل کروائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے جسم و جان پر بیماریاں مسلط کروائی جاتی ہیں۔ اب وہ بیماریاں کیا ہیں؟ مسلسل سر کا درد رہنا، مسلسل انسان کے معدے میں تیزابیت اور بھارا پن رہنا، مسلسل انسان کے کڈنی کے مسئلے مسائل رہنا، مسلسل انسان کے دل میں درد رہنا۔ اور اکثر یوں ہوتا ہے، ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ فرد واحد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت سے عرض کروں گا، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پورا گھر جادو کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اتنا شدید قسم کے جادو کے اٹیک کروائے جاتے ہیں، بڑے فرد سے لے کر چھوٹا بچہ تک وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی جادو کے وار کروائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بار بار جادو کے اٹیک ہو رہے ہیں، بار بار جادو کے حملے ہو رہے ہیں، اس جادو کا نام کیا ہے؟ جادوگروں کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ساڑ ستی کا جادو۔ ساڑ مانا جلا دینا، ختم کر دینا، ستی مانا سب کچھ، جو کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ آپ کا بزنس ہے، چاہے وہ آپ کا اہل و عیال ہے، چاہے وہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، یہ سب کچھ ساڑ ستی کے جادو کے ذریعے سے ان کو ختم کروا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ جادو میں سخت اٹیک ہوتا ہے۔ اس کا علاج بہت زیادہ محنت طلب اور مشکل ہے۔ پہلے جو ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی، الحمدللہ ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا اور بہت اچھا رسپانس آیا۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان سے بھی مختلف ہے اور فوری اثر کرنے والی ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر ساڑ ستی کا جادو کروایا گیا اور آپ عاجز آ چکے ہیں، بالکل تھک چکے ہیں، اپنا مختلف طریقے سے علاج کروا کر عاجز آ چکے ہیں، تو آج کا یہ جو عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ جادو کا علاج کے لیے تیر بہدف کام کرنے والا ہے، بڑا مؤثر اور بڑا زود اثر ہے۔ اس کو آپ نے ایک بار ضرور کرنا ہے اور صرف ایک ہی دن کا ہے۔
ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے؟ اس سے قبل یہ دو باتیں ہیں بہت ضروری ہیں آپ حضرات کے لیے۔ یہ اتنی ضروری ہیں کہ آپ جب یہ کر لیں گے انشاءاللہ ان کا آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہیں جو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم اپنا علاج کرواتے ہیں پھر اٹیک ہو جاتا ہے، علاج کرتے ہیں پھر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کے علاج میں جو رکاوٹ ہے وہ ایک بندش ہے، وہ ایک پورا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے آپ کے اوپر جو بلائیں مسلط ہو چکی ہیں ان کو نہیں ہٹایا جاتا۔ اب ان کو کس طرح ہم نے ہٹانا ہے؟ ہم نے صدقہ دینا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کا بھی صدقہ، اپنے جسم و جان کا بھی صدقہ، اپنی صحت کے لیے بھی صدقہ، یہ ہم نے صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ کیا دینا ہے؟ کسی بھی غریب فقیر محتاج بندے کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں۔ جن شہروں میں جن ملکوں میں یہ سسٹم چلتا ہے وہ یہ کام کریں، اور اگر یہ سسٹم کہیں پہ نہیں ہے تو اپنے گھر سے کوئی چیز لے کر، چینی ہے، چاول ہے، گندم ہے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ کر کے گھر کی گارڈن میں یا گھر کے چھت میں ڈال دیں۔ وہاں پر چونٹیاں، چڑیا، کیڑے مکوڑے آئیں گے، وہ کھا جائیں گے۔ آپ کی طرف سے آپ کے عمل کا، آپ کی جسم و جان کا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ جب آپ صدقہ ادا کر کے کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل 100% کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کا 110% فائدہ ہوتا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ یہ عام روٹین میں، اپنی نجی زندگی میں آپ اس کو پڑھتے رہیے، یہ اس میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بڑی بیماریوں کا، بڑے دکھوں کا، بڑے غموں کا علاج ہے درود پاک میں۔ تو آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کتنی بار ہے؟ لا تعداد آپ پڑھتے رہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھیں۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ اس سے بیماریاں بھی کم ہوں گی، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم، ان سب سے نجات مل جائے گی۔ تو یہ دو کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ میں آپ کو عمل کا سارا طریقہ کار لکھ کر سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے جو تعویذ کے ذریعے سے اپنا علاج کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ آپ میرے ہاتھ میں قلم اور کاغذ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وائٹ پیپر لینا ہے جس میں کوئی لائنیں وغیرہ، لکیریں وغیرہ نہ لگی ہوں، بالکل سمپل سادہ ہو۔ اس کے اوپر آپ نے 15 کا نقش لکھنا ہے۔ یہ 1 لائن، یہ 2 لائن، یہ 3 اور یہ 4۔ 1 2 3 اور 4۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 786۔ یہ آپ نے 15 کا نقش آپ نے یہ لکھنا ہے، جس ترتیب کے ساتھ میں نے لکھا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ اچھی طرح آپ اس کو دیکھ لیں۔
لکھنے کے بعد پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال میں کس طرح لانا ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ میں نے یہ تعویذ لکھا ہے، اس تعویذ کو کہتے ہیں 15 کا نقش۔ اب 15 کا نقش اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو اس طرف سے شمار کریں گے تو 15 آئے گا، اس طرف سے کریں گے تو 15 آئے گا، اس طرف سے کریں گے تو 15 آئے گا، یعنی ہر طرف سے آپ کو یہ 15 ہی ملے گا، اس کا مجموعہ ٹوٹل بنے گا 45۔ اب یہ جو 45 کا عدد ہے یہ بی بی آدم اور بی بی حوا ان دونوں کے اسماء مبارکہ کے اعداد ہیں۔ ان دونوں کے ناموں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ان سے 45 کا عدد نکلتا ہے۔ اب اس کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں پھر وہ 15 پہ اس کا نقش بنایا جاتا ہے۔ اب یہ نقش استعمال کس کام میں کیا جاتا ہے؟ اس نقش کو ساڑھ ستی کا جو جادو کیا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے علاج میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی مریض کے اوپر جادو ہوا ہے، وہ بڑا سخت اٹیک ہوا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس تعویذ سے کام لیا جاتا ہے، اس کا پانی پیا جاتا ہے، اس کو استعمال میں کر کے پھر اس جادو کا علاج کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس تعویذ کی اتنی پاور ہے، یہ ہمارے معمولات میں اس تعویذ کا ایک حصہ ہے۔ اس تعویذ کے ذریعے سے کم و بیش 10 سے 12 ہزار کے قریب بندوں کا علاج ہم کر چکے ہیں، جو بالکل جادو کے مرض میں مبتلا تھے اور صاحب فراش تھے، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تھے، اتنا سخت ان کے اوپر جادو کا اٹیک ہوا تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا باہمی مشاورت سے کیوں نہ ایسا کرے کہ اس کی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جائے تاکہ ہمارے سب بہن بھائیوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ بہت سارے ایسے مریض ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری ویڈیو تو ان تک جاتی ہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر اپنا علاج کر سکیں۔ ہمارا فرض تھا کہ ہم نے آپ تک یہ ویڈیو پہنچا دی، اب آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نے آگے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے تاکہ جو بیچارے جادو کے مرض میں لوگ مبتلا ہیں، بہت زیادہ انہوں نے محنت تگ و دو جد و جہد کی لیکن وہ اس بیماری سے جاں بر نہ ہو سکے، تو آپ نے آگے شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کا سارا طریقہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال میں کیسے لانا ہے۔ آپ نے یہ طریقہ دیکھ لیا کہ میں نے یہ اس تعویذ کو لکھا ہے، لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، لیکن یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ جس طریقہ کار سے میں نے لکھا ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے، آپ کے گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا فرد ہے یا کوئی محلے میں ہے یا کوئی قاری صاحب ہے یا کوئی امام مسجد ہے، کسی سے بھی آپ یہ لکھوا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تعویذ لکھوا لیا یا خود لکھ لیا، لکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، کوئی ہندی ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اردو ہے، کسی بھی زبان میں آپ 15 کا نقش یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو لکھنے کے بعد جو بھی شخص مریض ہے اس کی یہاں پیشانی سے شروع ہونا ہے، یہاں پیشانی سے شروع ہو کر یہاں تک آنا ہے، پھر آپ نے یہ اس طرح پکڑ کے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پاؤں تک اس کو نہیں لے کے جانا، یہ نیچے تک آپ نے اس کو پھیر کے یوں گھمانا ہے۔ گھمانے کے بعد آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں اور پانی کی گلاس میں یا پانی کی بوتل میں ڈال لینا ہے۔ تو میں آپ کو اس کے ٹکڑے کر کے بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ کوئی کمی پیشی نہ رہ سکے۔ تو یہ آپ نے اپنے وجود کے اوپر پھیر لیا، پھیرنے کے بعد یوں آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں، اور لیکن محفوظ کرنے ہیں، کسی برتن میں یا کسی محفوظ جگہ پہ آپ نے رکھتے جانا ہے کیونکہ بعد میں ان کو ہم نے پانی میں ڈالنا ہے۔ یوں کر لیا، ایسے آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے جانا ہے۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے جائیں گے تو کرنے کے بعد یا آپ یہ کوشش کر لیں کہ نیچے پانی کا گلاس رکھ لیں، اس پانی کے گلاس میں ہی اس کے ٹکڑے پھینک دیں، اس میں ڈال دیں۔ جیسے ہی آپ پانی کے گلاس میں یہ ٹکڑے ڈالیں گے تو جب یہ گیلے ہوں گے تو یہ خود بخود پانی کی نچلی تہہ میں چلے جائیں گے۔ جب یہ پانی کی نچلی تہہ میں چلے جائیں یا اوپر ہی رہیں، کسی بھی چمچ یا پین کے ذریعے سے آپ ان کو ہلا لیں تو اچھی طرح تاکہ پانی میں مکس ہو جائیں۔
تو جب یہ پانی میں مکس ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ سارے کر دیے ہیں، تو اس طرح آپ نے پانی کے گلاس میں ڈال دینے ہیں۔ جب یہ پانی میں ڈال دیے مکس ہو گئے تو اس کے بعد سورہ یاسین میں آیت نمبر غالباً 7 ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے بھی آپ کے اوپر جادو کیا ہے یا جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، اے اللہ ان سب کو اندھا، بہرا، گنگا ان کو ختم کر دے۔ یہ آپ نے دل میں تصور کرنا ہے، اور اس کا معنی مفہوم بھی تقریباً یہی بنتا ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے دل دماغ بند ہو گئے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 سانس میں یہ پانی کا گلاس پی جانا ہے۔ تو جب آپ پانی کے گلاس میں اس تعویذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں گے تو ڈالنے کے بعد بھی آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، اور یا اس وقت اگر آپ نہ پڑھیں، جب آپ پانی پینے لگیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے بعد میں پانی پینا چاہ رہا ہوں، تو اس وقت آپ نے اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر کے آپ نے پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک دن کا عمل آپ کو 1000 عملوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ بھی جادو کا شکار ہو چکے ہیں، آپ مختلف عاملوں کے پاس گئے، بہت سے پیسے ضائع کیے، تو ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کے لیے، عاملوں سے چھٹکارے کے لیے، جادو سے چھٹکارے کے لیے، پیسوں کو بچانے کے لیے یہ ایک دن کا چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔